نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام، رمضان المبارک کے مغفرت اور رحمت کے عشرے گزر گئے. جو تو ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی مہربانیاں اور رحمتیں ایمان والے بندوں پر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کے 30 دنوں کو یا 29 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں بانٹا کہ ایک 10 دن اسپیشل مغفرت کے ہوں گے، بخشش، معاف کرو لوگوں، جیسے یہاں اسکولوں وغیرہ کے اندر بھی ایک تھیم چلتی ہے نا، ہفتہ منایا جاتا ہے، اس میں ایک تھیم ہوتی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 دن خاص طور پر مغفرت کی ایک تھیم چلتی ہے، اور 10 دن جو ہے وہ خصوصی رحمت کے، اور 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزاد کیے جانے کے، عتق من النار. تو یہ جو آخر عشرہ ہے جو آج شام سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ہر بندے کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا بھی اس میں شمار ہو جائے، یہ اس میں شامل ہو جائے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین فرمایا. آپ کی عادت مبارکہ تیسری سیڑھی پر خطبہ دینے کی تھی. جب تک ممبر نہیں بنا تھا تو ستون حنانہ سے آپ ایک لگاتے تھے، اور جب ممبر بن گیا تو پھر وہ ایک ستون تھا اس کو ہٹا دیا گیا تھا، اور تیسری سیڑھی پر آپ چڑھ کر خطبہ دیتے تھے. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے ادب میں تیسری سیڑھی کو چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی ادب میں دوسری کو چھوڑ کر پہلی پر خطبہ دیا. کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مطلب ادب کو بتانے کے واسطے تھا، اب اگر میں ہر پیچھے والا، ہر آنے والا پیچھے والے کا ادب بتائے گا تو خطیب صاحب تو کنویں میں چلے جائیں گے، لوگ اوپر بیٹھے ہوئے رہیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ جب لوگوں کے سامنے ادب آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کہ حضرت عثمان اوپر تیسری سیڑھی پر چڑھ کر خطبہ دیا کرتے تھے. اس کی بات رواج یہی ہے کہ پہلی سیڑھی پر تو عموماً نہیں چڑھا جاتا، یہ تیسری پر، پہلی پر یا دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. تو آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین فرمایا. جب خطبے سے فارغ ہو گئے اور نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسا عمل آج فرمایا جو لوگ ہمیشہ نہیں فرماتے. تو آپ نے پوچھا کہ میں نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھا اور قدم رنجہ فرماتے ہوئے آمین فرمایا ہے. فرمایا کہ ہاں، جب میں خطبے کے لیے جا رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دعائیں کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور آپ کو ان 3 دعاؤں پر آمین کہنا ہے. آپ آمین کہیں گے، اور آمین کے معنی آتے ہیں استجیب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے. تو گویا آمین خود ایک دعا ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا پر آمین فرما دیں گے وہ دعا مقبول ہو جائے گی، اور جبرائیل امین دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر اللہ کے حکم سے وہ دعا کرائی جا رہی ہے کہ تم کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہی سے یہ مضمون طے ہے کہ تمہیں یہ مانگنا ہے، ہمیں یہ دینا ہے. جب اوپر سے یہ آرڈر آ جائے کہ ایسا کرنا ہے تو اس کا مطلب پہلے سے وہ ڈیسائیڈ ہے. تو فرمایا کہ ہاں جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں فرمائی تھی اور میں نے ان پر آمین کہی. فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ
یہ کہا گیا کہ جس آدمی کو ماں باپ مل جائیں، بوڑھے ماں باپ مل جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے تو وہ برباد ہو جائے. گویا انہوں نے دعائیں نہیں لائی تھی، وہ بد دعائیں لائی تھی. اور مطلب یہ تھا کہ اتنے اہم کام ہے کہ امت مسلمہ اگر ان سے محروم رہے اس میں کا کوئی فرق، تو پھر وہ دعا لینے کا مستحق نہیں ہے، وہ بد دعا لینے کا مستحق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا پر فرمایا آمین. تو اب یہ ڈیسائیڈڈ امر ہے، ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر کسی کو بوڑھے ماں باپ میسر ہو جائیں، دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے ایک مل جائے، ہر ممکن کوشش کر کے ان کو خوش کر دیں. بھلے سے بعض مرتبہ ان کی طرف سے زیادتی ہو جائے، وہ اس کے ذمہ دار ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان کی زیادتی کی وجہ سے نافرمانی کر سکتا ہے. مگر اگر ان کی طرف سے تو اونچ نیچ ہو بھی رہی ہو تو بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی پیدائش کے ذمہ داروں میں سے ہیں، سبب ہے کہ اس دنیا میں وہ آیا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ان کا ایک بہت ہی اہم ترین حق رکھ دیا ہے. میں نے پیدا کیا، میرا حق ہے، پیدا ہونے کا سبب ان کو بنایا، ان کا حق ہے. تب دنیا میں جو آدمی رہتا ہے، جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، نعمتیں حاصل کرتا ہے، ان سب کا کریڈٹ جو ہے نا وہ ماں باپ کو جاتا ہے. جتنا انجوائے کرے گا، جتنے مزے اڑائے گا، جہاں سفر کرے گا، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں ماں باپ کا حصہ ضرور ہے. آدمی کو بچے یاد نہیں رہتا. اگر انہوں نے بچپن میں پالا نہ ہوتا، دکھ درد میں شرکت نہ کی ہوتی، غم نہ کیا ہوتا اس کا، سردی گرمی سے اس کو بچایا نہ ہوتا، علاج معالجے کے وقت میں اہتمام سے اس کو دوائیں نہ پلائی ہوتی، تو آج یہ تھوڑی چل سکتا تھا اسے، اور مزے مزے کی دعوتیں تھوڑی اڑا سکتا تھا، اور شادیاں کر کے معاش تھوڑی کر سکتا تھا. یہ سارا ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کو خوش کر دینا ہے. دونوں مل جائیں تو ماشاءاللہ فبیہا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور بڑھاپے کے اندر عام طور پر ایک تو یہ ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا اس کی وجہ سے. ان کو بولے ڈسٹرب ہو، کچھ بھی ہو یہ رہیں گے. بیوی کہتی ہے کہ یہ نہیں، ان کے ساتھ میری نہیں نکتی. بچے کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں نکتے، وہ ان کو جو ہے نا سستا نہیں ہے، بار بار بولتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں. 50 باتیں ہوتی ہیں. عمر زیادہ ومن معمر 29 فی الخلق، جس کی عمر بڑھ جاتی ہے اس کی خلقت یعنی پیدائش بھی پلٹ جاتی ہے. بوڑھا اور بچہ دونوں ایک ہی سے ہوتے ہیں قریب قریب. تو جب بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. تو جب بچہ تھا تو یہ سارا شور تھا، ہنگامہ تھا، کھانسنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ڈائپر کی بو، سب ساری چیزیں گھر میں پھیلی رہتی تھی، نہیں پھیلی رہتی. تو اب یہ آدمی سوچتا ہے کہ تب نا یہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کو لڑکے گھوم میں ڈالو، ان کو فلاں جگہ پر ڈال دو. اور بہت ہی محرومی کی بات ہوتی ہے ان خواتین کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ بچے کے لیے مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مسئلہ رائٹ کا آ جاتا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ نہیں. تمہارا حق ہے، صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس بندے کے ذمے اس کے ماں باپ کا جو حق ہے وہ کیسے مینج کرے گا. تو ماں باپ کو الگ رکھ کے، بیوی کو الگ رکھ کے، عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ کی پھر خدمت ہو نہیں پاتی، ان کی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی. اگر کوئی شکل ایسی بن جائے اچھا ہے، سہولت کی چیز ہے. لیکن اگر مرد آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خود ساتھ رہ جاؤں ان کے اور وہ میں اپنے ساتھ رکھ لوں ان کو، تبھی ان کی خیر خبر ہو سکتی ہے. اس میں عورت کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اور آنے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ بھائی اصل مجھے ڈیل تو مجھے کرنا پڑتا ہے صبح شام، یہ تو جاب کو چلے جاتے ہیں، کوکر تو میرے ساتھ رہتی ہے صبح سے جانے. یہ مسئلہ ہے تو اس میں اس کو صبر کا کام لینا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ان کے ماں باپ ہیں یہ. تو اس لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ دونوں بوڑھے ماں باپ کسی کو میسر ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک، کبھی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے. اب زندگی کے آخری دن وہ گزار رہے ہوتے ہیں. اب اس میں دکھ درد بھی ان کے ساتھ ہے، بیماریاں ان کے ساتھ ہیں، کمزوریاں ان کے ساتھ ہیں، چڑچڑاپن ان کے ساتھ ہے، ضرورتیں ان کے ساتھ ہیں، اب بہت سے پرابلم ان کے ساتھ میں. اگر اس وقت میں ان کو ٹیک کیئر نہ کیا جائے، ہیلپ نہ کی جائے، مدد نہ کی جائے، اور ان کو اپنا غم اور اپنی تکلیف نہ سمجھا جائے، تو جب بچپن میں تمہارے ساتھ یہ سارا تھا اگر وہ اپنا نہ سمجھتے تو کیا ہوتا تمہارا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. تو کبھی کبھی میں ماں باپ کے ذکر میں رستم کا قصہ سنایا کرتا ہوں، یاد ہوگا آپ کو. ایک مرتبہ رستم جو ہے اپنی اماں سے غصے میں آ گیا. وہ دنیا بھر کا مانا ہوا پہلوان تھا، نمبر 1 کا، سب سے زیادہ مسلمہ پہلوان زمانے میں مشہور ہو گیا. تو اس نے اپنے ماں پہ خفا ہو کر کہا کہ خاموش بیٹھ جائے. کہتی تو یہ حالت ہے کہ اگر ایک انگلی سے ناک کو مار دیا تو مر جائے گی، تو کیوں خامخواہ میرے سامنے بیٹھی ہے؟ پہلوان تھا بھائی،
اس کی انگلی میں دم تھا ایسا، اور ماں بیچاری بوڑھی بڑی پتلی ضعیف ہو گئی تھی تو ناک پہ مارتا تو واقعی مر جاتی. ماں نے کچھ کہا نہیں، وہ اندر گئی اور وہ پرانی کوٹڑی میں جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا دھولا لے کر آئی اور اس کے بعد اس کے سامنے ڈال دیا. اس کو کہنے لگا ٹھیک ہے تو انگلش میں مجھے مارے گا تو میں مر جاؤں گی، مگر ایک دن تو اس میں پڑا ہوا تھا جب میں نے تجھے جانا تھا. جب میں نے تجھے جانا تھا تو پہلے دن اس میں تھا. اس دن اگر میں مارتی نہیں بلکہ انگلی رکھ دیتی نا تب بھی مر جاتا، چھوڑ بھی دیتی تب بھی مر جاتا. بڑا شرمندہ ہو کہنے ہاں یہ بات تو ہے. تو کہنے کہ مگر میں نے تجھے کہا نہیں خاموش بیٹھ کرنا انگلی سے مار ڈالوں گی تجھے. اب تو مجھے کہتا ہے کہ خاموش بیٹھ انگلی سے مار ڈالوں. بات اصل یہ ہے کہ آدمی پچھلے وقت کو بھولے نہیں. وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس کو اچھا رہنا ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. حملته امه وهنا على وهن، ماں اس کو اٹھائے پھرتی ہے ایک کمزوری پر دوسری کمزوری کے ساتھ. حملته امه كرها ووضعته كرها، ماں اس کو اٹھاتی ہے انتہائی ناگواری کے ساتھ اور ڈیلیور کرتی ہے انتہائی ناگواری اور تکلیف کے ساتھ. وحمله وفصاله 30 شهرا، پھر حمل کی مدت الگ ہوتی ہے، پھر دودھ پلانے کی مدت الگ ہوتی ہے جس کے سب ملا کے 30 مہینے ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 مہینے تک اس کو خاص طور پر نگہداشت کرنی پڑتی ہے ایک عورت کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں حمل کے ساتھ جب کروٹ لیتی ہے اور اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو زندگی بھر کی خدمت سے اس تکلیف کا بدل نہیں دیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ کی تکلیف پر ماں جب چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر دودھ پر ایک انسان کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہر دودھ پلانے پر. کیونکہ یہ طے ہے کہ اگر اس وقت نہیں پلائے گی تو مر جائے گا. تو ایک ہر مرتبہ کی فیڈنگ جو ہے وہ اس کی زندگی کو سیو کرنے کی ضمانت ہے اور اس کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. بڑے مرتبے ہیں کہ اس لیے اسلام میں اس کی ایک خاص قدر ہے، ایک خاص معیار ہے، خاص کوالٹی ہے اس کی. پیرنٹس کا احترام اور ادب دوسری دنیا میں بھی پایا جاتا ہے، دوسری قوموں میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ان کے اکرام اور ادب میں اور اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے اکرام اور ادب میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے نوجوان ساتھیوں کو دھیان میں رکھنا ہے اور ادھیڑ عمروں کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ اس ادھیڑ عمری کے اندر جب بچے اچھے ہو جاتے ہیں تو اس مومنٹ پر خاص طور پر گھر میں بہت الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں. خاص ساس کی اور بہو کی بنتی نہیں ہے. اب بچہ لڑکا بیچارہ دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ اگر ادھر ہے تو ماں ہے، ادھر ہے تو بیوی ہے، ایک طرف پیار ہے نیا ایک طرف پیار ہے پرانا، دونوں کے بیچ میں مینج کرنا ہے. حقوق دونوں کے ہیں، ذمہ داریاں دونوں کی ہیں، تکلیف دونوں کو نہیں پہنچنا ہے. وہ تھوڑا سا آدمی کو حکمت سے ہوشیاری سے کام کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے کام ہے ثواب کا کام. اور دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ جبرائیل امین نے یوں کہا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے جس کو رمضان مل جائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا لے. پورا رمضان نکل گیا اور کریڈٹ جیسے کا ویسا، حساب کتاب جیسے کا ویسا، اعمال جیسے کہ ویسے، حالت جیسے کہ ویسی ہے، مغفرت ابھی تک نہیں ہوئی. تو جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ مل گیا، ایک ایک عشرہ جس کا خاص اسپیشل تھا وہ بھی مل گیا، روزے بھی مل گئے، تراویح بھی مل گئی، قرآن پاک کی تلاوت بھی مل گئی، نفل کا ثواب فرض کے برابر مل گیا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل گیا، ہر قسم کی رحمت اور شیطانوں کو بند کر دیا گیا، نفس پر کنٹرول کرنے کے اسباب دے دیے گئے. اور کیا چاہیے تھا کہ جس سے اس کی مغفرت رکنے گی. فرمایا کہ جس کو رمضان مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین، اس کا صحیح ہو جانا چاہیے. اب یہ ہے خاص چیز، اس کی فکر آدمی کو لگی رہنی چاہیے. اسی لیے آخر عشرے میں کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بس جا کے پڑھ جاؤ اللہ کے گھر میں. کیونکہ جب آپ کسی کے پاس جا کے پڑھ جاتے ہیں نا تو اس کی ایک خاص توجہ اس پر ہو جاتی ہے. بہت مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس جا کے لوگ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، بہت لوگوں کو کاروبار کی روشنی میں مل جاتا ہے. ارے بھائی بیچارہ ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، جاتے آتے کاؤنٹر پہ بٹھا دیا، جاتے یہ لے اور اس کے ساتھ کاروباری لگ جائے. جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مہربانی ہو جاتی ہے. تو جب مسجد میں پڑے رہ جائیں گے، کچھ چاہے زیادہ عمل نہ بھی کر رہا ہو آدمی، لیکن معلوم ہے کہ بس تیرے در کا سوال ہی ہو، جب تک بخشے گا نہیں جاؤں گا نہیں، اور رمضان کے ختم تک یہی پڑا رہوں گا. اللہ پاک بڑی مہربانی فرماتے کچھ ہوتے ہیں یہ. اور عبادت کا فضیلت بیان فرمائی گئی، مسجد حرام میں اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی گئی، ہاں مساجد میں اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اس کے مسائل اور احکام بیان کیے گئے کہ ہاں ایسا کرو. اور خاص طور پر پوچھنے اور دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لیلۃ القدر کی تحری آسان ہو جاتی ہے. اخیر عشرہ جو ہے وہ شب قدر کا ہے.
کب آئے گی یہ پکا نہیں معلوم ہے ان میں سے کوئی ایک، اس کی تاخراتوں میں اسپیشل اندازہ ہے کہ اس کی تاخراتوں میں آئے گی. اب وہ تاخراتیں کون سی بنتی ہیں وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا بعض مرتبہ. اگر 30واں چاند ہوتا ہے تو اس کی تاخراتیں الگ ہیں، 29واں چاند ہوتا ہے تو اس کی تاخراتیں الگ ہیں. کیلکولیشن پہ جان نہیں سکتے، کیلکولیشن کا اعتبار نہیں ہے اسلام میں، دیکھنے کا اعتبار ہے. تو پتہ نہیں 30 کا ہوگا اور پتہ نہیں 29 کا ہوگا، اور ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 30 ہے 29، اللہ کو تو معلوم ہے. اگر 30 ہے تو اس کی تاخراتیں الگ ہیں، 29 ہے تو اس کی تاخراتیں الگ ہیں. عافیت کا راستہ یہ ہے کہ عقید اشرے کی ہر رات میں کچھ کر ہی رہا ہے. اور اسی وجہ سے عشاء کی نماز، فجر کی نماز اہتمام سے جماعت کے ساتھ خصوصیت سے پڑھے. یہ تو سال بھر پڑھنا چاہیے، لیکن عشاء جب آدمی جماعت سے پڑھتا ہے تو آدھی رات عبادت کا ثواب اس کو اس کے ساتھ ملتا ہے. فجر جب آدمی جماعت سے پڑھتا ہے تو آدھی رات عبادت کا ثواب اس کو اس سے ملتا ہے. اگر عشاء اور فجر جماعت سے ہو گئی اہتمام کے ساتھ تو پوری رات نفل عبادت کا ثواب تو کہیں نہیں گیا. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا استغفار ہے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ قرآن کا مجمع ہے اسپیشلی، اسی میں قرآن نازل ہوا. اور شب قدر کو جو فضیلت ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور پہلے کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر ہی میں اتارا ہے. اور اس کی وجہ سے اس رات کو ایک فضیلت دے دی گئی ہے، وہ یہ کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں فضیلت ہے. جو ایک رات میں عبادت کر لے گا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی. کتنی زیادہ کی وہ نہیں بتایا گیا. عربوں میں جو ہے سب سے زیادہ جو کوانٹٹی تھی وہ 1000 کی تھی. اگر ہمارے پاس ملین ہے نا، جیسے ملین بلین ہے، سب لفظ بڑا لفظ بولتے ہیں تو بلین بولتے ہیں. تو عرب جو ہے نا اپنے زمانے میں بڑا لفظ بولتے تھے تو الف بولتے تھے، 1000 بولتے تھے. وہ چونکہ حساب کتاب کے معاملے میں سیدھے سادے سمپل لوگ تھے بالکل. حضور فرمایا کہ نحن امۃ امیہ، ہم لوگ ایسے سیدھے سادے امت ہیں، ہم لوگ حساب کتاب سے زیادہ نہیں ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اشہر ہاکذا ہاکذا وہاکذا، یعنی مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے آپ نے ہاتھ سے بتایا. لیکن جو سامنے بیٹھا ہوا طبقہ ہوتا تھا اس میں عرب دیہات کے ادھر کے سارے لوگ ہوتے تھے. تو اس لیے وہاں سب سے بڑا لفظ الف کا. تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو ایک بہت بڑی ہیوج کوانٹٹی کو بتانا تھا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. کتنا افضل ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آدمی کے اخلاق پر، اس کی نیک نیتی پر، اور اس کی اپنی ذاتی اندرونی روحانی حالت پر، اس کے ایمان کی قوت پر. اور ظاہر ہے کہ 1000 مہینے کا بھی اگر ہم حساب رکھتے ہیں تو 80 سال ہو گئے، اور 80 سال کا مطلب ہماری پوری ایج ہو گئی. تو ایک رات اگر مل گئی آدمی کو تو ایک عمر اس کو مل گئی. ایک رات کی قدر ہو گئی تو ایک عمر کی قدر ہو گئی، اور ایک رات کی ناقدری ہو گئی تو ایک عمر کی ناقدری اور ضیاء ہو گیا، اس کو ضائع ہونے والی بات ہو گئی. اب وہ کون سی ہے نہیں معلوم، اور ہے وہ ہر سال میں، اور ہوتی ہے وہ رمضان میں، رمضان کے اخیر اشرے میں. تو اسی لیے اعتکاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. اگر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم از کم یہ تو ذہن میں ہو کہ یہ اخیر اشرا جو ہے نا راتوں کے خاص عبادت کا ہے. تو باتوں کے اندر زیادہ لگنے سے، ادھر ادھر کے فضول کاموں میں لگنے سے، ناجائز مشغولیتوں میں لگے رہنے سے توبہ استغفار، اور پھر اس کے ساتھ اپنی رات کی بھی حفاظت، اپنے دین کی بھی حفاظت. اعمال کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سامان کے مقابلے میں اعمال پہ توجہ دلاتے رہے، یہ قاعدے یاد رہے. اور دنیا کے مقابلے میں آخرت پر توجہ دلاتے رہے، اور مخلوق کے مقابلے میں خالق پر توجہ دلاتے رہے. 3 چیز ان کی فوکس ہوتی ہے. خالق کو لانا سامنے، مخلوقات کو ہٹانا ان کے سامنے سے. کیونکہ مخلوق میں مشاہدہ ہے، یہ لگتا ہے کہ مخلوق سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ ذہن میں بٹھا دیتے ہیں وہ کہ اس مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے خالق کا غیبی ہاتھ ہے، نفع میں ہو یا نقصان میں ہو. خالق اصل ہے، پیدا کرنے والا اصل ہے، پاور وہیں سے ہے، کنٹرول وہیں سے ہے، تدبیر وہیں سے ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اپنا ذہن ادھر رکھو، اپنے دل کا رخ ادھر رکھو. اور دنیا گزر جانے والی ہے، اس کو مینج تم خود ہی کر لو گے. آدمی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، مگر اس سے زیادہ اہم ترین جو چیز ہے آخرت ہے. اور دنیا کا سامان یہ کم ہو زیادہ ہو نہ ہو، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. جو اعمال ہے اس سے انسان کی زندگی آراستہ ہو جائے. اعمال کی اہمیت اور آخرت کی اہمیت اور خالق کی اہمیت. اور یہ اعمال اور آخرت ہے یہ خالق کو راضی کرنے کے واسطے. ان 3 چیزوں کے سیٹ اپ کے ساتھ جب آدمی اپنا وقت صحیح گزار لیتا ہے بس اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. یہ جو مبارک عشرہ ہے میرے دوستوں، اس کا یہ اخیر عشرہ آپ سے شروع ہو رہا ہے. اس وجہ سے جن کو فرصت ہے وہ اعتکاف کر لیں.
एहतिकाफ में उसकी तबीयत नहीं रहती, एक जगह से तबीयत घबरा जाती है, तो अगर कुछ लोग एहतिकाफ कर लिए तो आप जमात में निकल जाएं, अल्लाह के रास्ते में थोड़ा वक्त लगा लो, मस्जिद वाला माहौल होगा, लोगों से मुलाकातें होंगी, कुछ दीन की बात होगी, कुछ दीन की मेहनत होगी, तौबातिल्लाह होगा, दुआएं याद होंगी, तालीम के हल्के होंगे और बहुत फायदे उसके होते हैं। पूरी दुनिया में खैर और बरकत जो है ना वो जमात की मेहनत से चल रही है, फैल रही है, अल्लाह का फजल है। और दुनिया के हर कोने कोने में और हर जगह और हर कौम अल्लाह के शुक्र से और हर सतह के लोगों में जो है दीन की मेहनत या रुझान उसका पैदा हो रहा है और लोगों में रग़बत पैदा हो रही है, प्यास पैदा हो रही है। जमात का काम सिर्फ दीन की प्यास पैदा करना, उसकी अजमत दिलों में पैदा करना, उसकी अहमियत पैदा करना, हुजूर की सुन्नतों की अहमियत पैदा करना, यही है। इसी वजह से वो कोई ग्रुप बंदी नहीं होती, उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, उसके कोई ऑफिस नहीं होते, उसका कोई चंदा नहीं होता। वो जो सेटअप आमतौर पर तहरीकात का या ग्रुप्स का वगैरह का होता है, इदारों का हुआ करता है, वो नहीं होता उसमें। क्यों? इसलिए कि उसका एक काम है और वो किसी खास फिरके की नुमाइंदगी नहीं करती। आमतौर पर काम करने वाले से वो लोग होते हैं तो लगता है कि वो देवबंदी ग्रुप के होते हैं, मगर उसके देवबंदी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, न उनका वो काम है, न उनकी वो पॉलिसी है, न उनकी एक्टिविटीज के अंदर वो चीज शामिल है। और वो बिल्कुल ओपन रहते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं हमारा काम क्या है। आप अंदर जाएंगे तो वही बात मिलेगी, बाहर जाएंगे तो वो बात मिलेगी। उनकी स्पेशल मीटिंगों में बैठेंगे तो वही मुज़ाकरा मिलेगा और कॉमन मीटिंगों में बैठेंगे तो वही मुशावरा मिलेगा। क्योंकि 6 सिफात बुनियादी है, ये अपने अंदर भी पैदा करो और सारी उम्मत में पैदा करो, और वो 6 ऐसी हैं कि जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं हो सकता। तो उसको लेके चलाओ पूरी उम्मत में, ताकि उम्मत में यूनिटी भी आएगी और उम्मत में दीन का रुझान भी आएगा और आ रहा है। तो इसलिए अगर वो नहीं हो सकता तो ये कर लो। और फिर उसके साथ तीसरी बात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब मैंने तीसरी मरतबा कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि जिसके पास आपका नाम मुबारक लिया जाए और फिर वो आप पर दरूद सलाम न भेजे वो बर्बाद हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया आमीन। इसीलिए जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इस निगरान में लिया जाए तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दरूद है। एक तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला से पूरा दरूद पढ़ा जाता है और अगर सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो वो भी पूरा दरूद ही होता है। तो दरूद शरीफ की कसरत, जुमा के दिन खास तौर पर दरूद की कसरत, रमजान में खास तौर पर दरूद की कसरत, आम रात और दिन में फुर्सत के औकात में दरूद की कसरत, ये बहुत जरूरी है। ये अखीर अशरा मेरे दोस्तों अमाल के एतबार से खुसूसियत से अहमियत का है और हज के एतबार से, सदक़ात के एतबार से, गरीबों की मदद के एतबार से, दोस्तों और अहबाब को इफ्तारी कराने और उनकी खिदमत के एतबार से, रिश्तेदारों वगैरह के अंदर हदाया और तहाइफ भेजने में मान के एतबार से भी इबादत करे आदमी, जान के एतबार से भी करे, अल्लाह को खुश कर दे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़े। को